اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے جہاں ذکر و اذکار بہت ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا شوق اور محبت بہت ضروری ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ نفس کو فنا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر نفس آپ نے فنا نہیں کیا تو آپ جتنا بھی ذکر کر لیں، جو کچھ کر لیں، رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ تو نفس کو فنا کرنے کے سلسلے میں ہمارے سلسلے میں جو بہت معروف ہے اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ اور خرق عادت کیا ہوتی ہے کہ اس کو فقیر والا گدڑی والا لباس پہنا دیا جاتا ہے، گلے میں تسبیح ڈال دی جاتی ہے، اور پھر وہ روڑوں پہ بھیک بھی مانگتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اور جب شیخ دیکھتا ہے کہ ہاں اب اس کا نفس مر چکا ہے تو پھر اس کو اس کام سے منع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ عام زندگی گزارو تم، اور جس کو ضرورت نہیں ہوتی اس کو نہیں کرواتے۔ حضرت شیخ علی جمل جو شیخ اروند درقاوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، تو جب اروند درقاوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو پہلے تو انہوں نے گھر پہ بھگا دیا، پھر انہوں نے استخارہ کیا، پھر واپس گئے تو پھر کہا کہ حضرت خدا کے واسطے میرا ہاتھ تھام لیجیے۔ آپ نے فرمایا آپ نے میں شیخ کی تلاش میں ہوں، تو دوسرے دن کی بات تھی تو آپ نے فرمایا میں مرید کی تلاش میں ہوں، کوئی اچھا مرید ملے جس کو میں اللہ کے راہ دکھاؤں۔ تو بیعت کرنے کے بعد پھر ان کو فقیری میں لگا دیا، اور خود علی بن جمل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنے زمانے کے وزیر تھے، پھر انہوں نے وزارت چھوڑ دی اور ان کے شیخ نے ان کو بازاروں میں لگا دیا، اور آخری عمر تک وہ بازاروں میں مانگتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اپنے زمانے کے غوث ہیں۔ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا انہوں نے، اپنی جو خانقاہ تھے خود اپنے ہاتھ سے اس کے جھاڑو لگاتے تھے، اس کے سارے کام کرتے تھے، اور سکے مانگتے تھے لوگوں سے ایک مخصوص ٹائم میں، اگر کچھ مل گیا تو اپنا کھا پی کے گزارا کر لیا، زیادہ مل گیا تو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر کے باقی صدقہ کر دیا، کبھی بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ پھر اروند درقاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ معاملہ، پھر ان کے بعد ان کے مرید شیخ احمد بن عبداللہ مراکشی، پھر ان کے مرید سید حمور، ان کے مرید الغی السوسی، ان سب کا بزرگوں کا یہی ہے کہ انہوں نے گزریا میری اور بازاروں میں بھیک مانگی، لیکن جب مرشد نے دیکھا کہ اب ضرورت نہیں ان کو منع کر دیا۔ تو یہ عاجزی اختیار کرنا، کیونکہ یہ نفس مرتا نہیں ہے جب تک یہ ذلیل و رسوا نہ ہو جائے، اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے کام کرائے جاتے ہیں۔ گدڑی پہننا بھی سنت سے ثابت ہے، یہ سارے کے سارے معاملات جو بزرگان دین نے اختیار کیے یہ خلاف سنت نہیں ہے، یہ تربیت کی جاتی ہے سارے کے سارے سلاسل کے اندر باقاعدہ، اور جب تک اس نفس کو نہیں مارا جائے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔